نمبر 4 جی، بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی، مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہے، وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ، ممبروں سے 6229 صحیح مسلم، غدیر خم سے اگلی حدیث۔ اور 5واں رکھا گیا خمس، افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے۔ اس وقت جو سامنے حاکم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آ گیا، وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی اسلام کی صحبت کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت نہ جانوں کہ نبی علیہ السلام زانوں پر ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین کو، کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایئرز کی ایج میں۔ وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ وائے عمار، افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو، لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور مشکات کے اندر کہ علی تیری محبت میں غلو کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا، اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا۔ اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں، سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب، جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے۔ الحمدللہ، یہ میری ماں نے بیان کیا ہے، سلام اللہ علیہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا۔ تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں ویس بھائی، سب سے پہلے تو آپ سلو کو سمجھ لیں کہ سلو ہوتی کیا ہے۔ سلو کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقف رکھا اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا۔ صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط طے پا جائیں۔ صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط طے پائی نہیں تھی؟ اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے، پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے دوسرے کی ہار ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب دونوں برابر کے لوگ آ جائیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط طے کرتے ہیں، لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھیں یا نہیں تھیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی، لیکن اس کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے۔ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں، دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے، وہ شریک رہے ہیں۔ صفین پارٹ 2 بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا۔ اچھا، بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، یہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں۔ وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی، مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ حدیثیں آدھی نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، پوری حدیثیں پڑھنی چاہیے۔ تو پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سنبھالوں گا۔ تو پھر اسی گفتگو کے دوران حضرت معاویہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلح پیش کریں، کچھ ہماری بات وہ مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے۔ تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی،
یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے. امن جنگ کے اندر غزوہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے؟ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے, اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی. سورۃ الانفال میں ہے کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو. تو حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے آئے, لشکر لے کے آئے. حضرت معاویہ کو جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں لیں گے, ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں, انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ اہل البیت عمل کریں گے. تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر سورۃ الانفال کے تحت قبول کر لی, جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی. اگرچہ نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا, اس کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. اچھا, یہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھیں؟ ان میں سے ایک تو بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے, وہ ہے خمس کے حوالے سے, جو سورۃ الانفال میں آیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کو ملنا ہے. اس کے علاوہ 4 شرائط اور تھیں جو صحابہ کرام پر اہل سنت نے بہترین کتابیں لکھی ہیں. امام ابن عبد البر کی الاستیاب, امام ابن اثیر کی الاصابہ, اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی اسد الغابہ کی شرح الاصابہ, الاصابہ شرح لکھی گئی اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب تھی. ان کے اندر یہ شرائط موجود ہیں. نمبر 1, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کے مطابق چلائیں گے. نمبر 2, اگر حسن ابن علی زندہ رہے تو وہ ان کے جانشین بنیں گے, ادروائز وہ امت کو شورا پر چھوڑیں گے. نمبر 3, حضرت علی کے جو ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اس جنگ کے بعد, ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا برا. اچھا. نمبر 4, جی, بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر, جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی, مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے, ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہے, وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے نعوذ باللہ ممبروں سے. 6229 صحیح مسلم, غدیر قم سے اگلی حدیث. اور 5واں رکھا گیا خمس. افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے. میں پورا ایک پروگرام بخاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایئرز کی ایج میں. میری 47 ہونے والی ہے, میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں. اور وہ جو بخاری حدیث ہے سید والی, وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا, اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی. 2 عظیم گروہ جو ہے نا, وہ عظیم عربی میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے, اس سے مراد بڑا ہے. عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو. ہاں جی. دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812, وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. وائے عمار, افسوس, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو نا, اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو, وہ عظمت والی نہیں ہوتی, وہ بڑی جماعت تھی. یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے. اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے, یہ سید ہے, یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنی پوست سے دستبردار ہوگا. اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کنکلوڈ کرنے کے لیے. ابو داؤد میں 4131 نمبر حدیث ہے, جسے شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی دونوں صحیح کہتے ہیں. یہ پورا پول کھول دے کہ کس طرح حسن ابن علی کے قتل کے بینیفیشری کون ہوئے, حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے. مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں حاضر ہوا, اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو سامنے حاکم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آ گیا. وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی, انہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت نہ جانوں کہ نبی علیہ السلام زانوں پر ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے ہے. واضح ہو گیا. بس میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی ہے, تاریخ نہیں ہے 4131 میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی اس وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس میں میری رہنمائی اور تصحیح فرمائیں کہ کسی نے کہا کہ امام حسن ازدواج کے معاملے میں بڑی تجاوز کرتے تھے, اور کثرت روایات اس حوالے سے ہیں کہ آپ کی 100-200 ازواج رہی ہیں, طلاق دینا, نکاح کرنا, طلاق دینا. یعنی یہ اگر کان ایک عام آدمی کے لیے بھی سنیں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے, رہنمائی فرمائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بیسیکلی جو دشمنان اہل بیت تھے نا جی, ان کی گھڑی ہوئی سازش ہے.
جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ حکومت ہتھیائی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تو اونچا نہیں کر سکتے، لیکن حضرت حسن ابن علی کو کسی طریقے سے نیچا دکھ، اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ایک جھوٹی بات پبلک میں مشہور کر دی، اور خود شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی جو دور حاضر میں بہت بڑے محقق ہیں حدیث کی فیلڈ میں، انہوں نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ نے اس کے اندر اس کے اوپر نقد کی ہے۔ اس کی ایک روایت یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، وہ بھی منقطع ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اور دیکھیں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے جی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن ابن علی جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے لیے کسی کو بیوی بنائے اور پھر طلاق دے دیں؟ یعنی وہ 200 یا 120 شادیاں، اس قسم کی روایتیں مولا حسن علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ صراحتاً میں سمجھتا ہوں گستاخی ہے، اور اس گستاخی کو جس طریقے سے لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، ان کی شخصیت کے اندر بالکل نہیں بیٹھتی، اور اس کے اوپر میں کافی تفصیل کے ساتھ بول سکتا ہوں، لیکن میں اپنا یہ ٹائم جو ہے نا تھوڑا، جو ہمارے علماء حضرات نے تھوڑی گفتگو کی ہے، میں اسے ریبٹل بھی کروں۔ جی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو، لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے، تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی۔ یہ بات حضور کو پتا تھی کہ جو اہل سنت کا منہج ہے، جو حق پر ہے، جو خلفۂ راشدین کو برحق مانتا ہے، اہل بیت کو برحق مانتا ہے، اور خلفۂ راشدین پر تان کرنے والوں کو وہ رافضی سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے، لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے۔ اور یہ تو ہماری برکت سے اب اہل بیت کانفرنسز ہو رہی ہیں، ورنہ پہلے صرف فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی تھی۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں، اسپیسیفکلی مولا علی کے لیے مسند احمد میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر، کہ علی تیری محبت میں غلو کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا، اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا۔ اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں، سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب، جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے۔ الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا۔ تو یہ سارے فضائل ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں، اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں، وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر۔ اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا غدیر کی حدیث میں، تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے۔ یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے، اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامعہ ترمذی میں۔ جی ایک تو ہے اللہ کا محبوب، جی ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب۔ جی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، اسے حدیث طائر کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا۔ تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے، الحمدللہ۔ تو فضائل سب کے ہیں، لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن پہ بھی انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے،
حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری ابو داؤد ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا، لیکن جب آپ سوال کریں گے تب انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں جی، ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے تو ہم قرآن حکیم میں جو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی فضیلت سے متعلق آیات آئی ہیں ان کو کور کریں گے، اور اس کو سپورٹیو جو احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آیت تطہیر، آیت تطہیر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک حدیث لی ہے 6261 نمبر، اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر سیدنا حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو چادر کے نیچے لے کر یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ دوسری آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، کہ جب نجران کے کرسچنز کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جی، اور جب ہر طرح کے دلائل سے ولا جواب ہو گئے تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں، اور وہ آیت نمبر 61 نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6220، اور یہ حدیث تو کافی طویل ہے۔ جب حاکم وقت نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو زور لگایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی برائی بیان کریں، تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جو 3 فضائل بیان کیے تھے، تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے وقت سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بے شک۔ اور تیسری آیت مودت، جس کے حوالے سے کنٹروورسی سنی شیعہ میں پائی جاتی ہے، میں آج اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر دوں گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23۔ اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے، وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو، لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر، وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے، اور میرے خیال میں دونوں یہ تفسیر درست ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کو سپورٹیو جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے، صحیح بخاری میں 3751 نمبر۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو۔ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ پھر غدیر خم کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک، ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا، چوما، اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اور پھر بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم
علی کے مشابہ نہیں ہو، رسول اللہ کے ہم شکل ہو. اللہ تو اکبر. اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اہل البیت کے ساتھ خلفۂ راشدین کی کیسی محبت اور عقیدت اس اعتبار سے ہمیں اس میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر مسند احمد اور حاکم میں حدیث ہے جو حسن و حسین سے محبت رکھے اے اللہ تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور آخری حدیث جو میں نے بیان کرنی ہے، پھر باقی علماء کو موقع دیں، وہ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے اندر ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا. ضرور. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.